تو اس کریکلم کے تحت نئے جو طلباء ہیں ان کو آ، لفظی ترجمہ بھی صرف یہی نہیں کہ جو ایک رائج ہے، نہیں، اس سے ہٹ کر کے کہ بچہ خود کانفیڈنس کے ساتھ قرآن عربی کو سمجھ سکے. تو مختلف تراجم کے ذریعے ایک لفظ کے کتنے معنی موجود ہیں، جیسے ہم لفظی ترجمہ کلاس کے اندر جیسے آپ لوگ سیکھ رہے ہیں. مثال کے طور پر اب لفظی ترجمے والی کلاس ہے، وہ ٹیچر کو کوئی بھی کچھ نہیں دے رہا ہے، یعنی ایک دکھ والی شرم والی بات ہے کہ، اور تجوید والے استاد دے آر ویری کوالیفائڈ اور ان کے حالات بہت ٹائٹ ہیں. ٹرسٹ می، ناٹ ایون اے سنگل ممبر آفرڈ ہم اینی تھنگ. کیا ان کے وقت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے سب لوگوں نے؟ یعنی کیا وہ کسی کے غلام ہے کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے نکال کے مفت میں پڑھائے جائیں؟ کیا یہ ان کی ذمہ داری کہ وہ فری میں پڑھانا ہے؟ سوال ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی جو ہے نا کسی کا کسی کے ٹائم پہ کوئی حق نہیں ہے اس سے، اور نہ کسی کے اسکل پہ کوئی حق ہے، نہ کسی کے علم پہ کسی کا کوئی حق ہے. اگر آپ کسی کے علم کو لینا چاہتے ہیں، اس بندے کی رضامندی، اس بندے کے اصول و قواعد سے اپنے آپ کو واقف کریں اور جو واجبات ہیں وہ ادا کریں. آپ اس کا علم، اس کا وقت، اس کی قابلیت کو مفت میں کیسے لے سکتے ہیں؟ کیا اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا؟ جی ہوگا. ایک ڈاکٹر کیوں فیس چارج کر رہے ہیں؟ وہ کیوں اس چیز کا حق رکھتا ہے کہ اس کو ہم فیس دے کر علاج کروائیں؟ اور کیوں ہم اس قابل بندے کو، مثال کے طور پر ہمارے حدیث والے استاد ہیں، ٹھیک ہے، حدیث والے استاد کو کوئی کچھ نہیں پے کر رہا ہے، وائی ناٹ somebody paying them؟ ٹھیک ہے، ایون دو انہوں نے مجھے ایک دو دفعہ کہا بھی کہ it's too much time that I have to spend to study in order to come to the class and teach. تو میں کو پوائنٹ کو سمجھ گیا. میں نے کہا کہ میں گروپ میں اناؤنس کروں گا کہ جو حدیث کی کلاس کے طلباء ہیں وہ خود ہی اس بات کا لحاظ کریں کہ مجھے یہ نہ کہنا پڑے. تو ہوتا کیا کہ اب وہ جو 3 استاد تھے، جن کے پاس ایک استاد کے پاس 25 طلباء، اور بڑی نگرانی کے ساتھ ان کا ریکارڈ اکٹھا ہو رہا ہے، بچوں کے امتحان ہو رہے ہیں، باہر سے ٹیچر جا رہا ہے، ان کا سفر کر رہا ہے، سفر کر کے ان کا ٹیسٹ لے رہا ہے. ٹھیک ہے، خصوصاً عمران صاحب، شیخ عمران صاحب وہ جاتے ہیں، ان بچوں کا امتحان لیتے ہیں، ان کا پھر ریکارڈ جمع ہوتا ہے. سب کچھ میرے پاس ہو رہا تھا، لیکن لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو کیا ضرورت ہے فیس لینے کی، کیونکہ یہ کون سا کوئی مانگ رہے ہیں، لہٰذا ایوری تھنگ از فری. تو اس کا پھر نقصان یہ ہوا کہ ہمیں ان اساتذہ کو پیچھے کرنا پڑا معذرت کر کے کہ بھئی ادارہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی فیس ہی نہیں پے کر رہے ہیں. اب آپ ہی سمجھ لیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. اب آپ پہ یہ میں نے آپ کو وضاحت کر دی ہے کہ کسی کا کسی کے ٹائم پہ، علم پہ، قابلیت پہ حق نہیں ہے بس. اور یہ بات گوروں کو پتہ ہے. یہاں پہ نئے مسلمان ہونے والے جن پہ مساجد اور کمیونٹیز سب کچھ قربان کر رہی ہوتی ہیں، باوجود اس کے وہ فری کچھ بھی نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں قرآن بھی خریدنا ہے. وہ قرآن کی کاپی خریدتے ہیں، ایون دو کہ جب فری تقسیم کرے الگ بات ہے، لیکن جب وہ اپنی لائبریری بنانا شروع کرتے ہیں تو وہ خریدتے ہیں. تحفہ مل جائے الگ بات ہے، وہ قرآن پاک کی کاپی تک خریدتے ہیں. ابھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، قرآن پاک کی کاپی خرید کے امیزون سے مسلمان ہو رہے ہیں. اچھا جی، آئی ہوپ یو گاٹ دا آنسر. اچھا جی، اب ہے ہمارے پاس اگلی بات، ہماری آج کا جو سبق ہے. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. یا ایہا، اے الناس لوگو، اے لوگو، اعبدو عبادت کرو، اعبدو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، اللہ جس نے خالقکم تمہیں پیدا کیا، خالقکم تمہیں پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے ہیں، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ.
اے لوگو عبادت کرو، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، خلقکم جس نے پیدا کیا تمہیں، والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ الذی، اب وہ کون ذات ہے، رب کون ہے، رب کون ہے؟ الذی، وہ ذات، جعل لکم جس نے بنایا تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن فرش، والسماء ہم اس کو سمجھیں گے فراشن کا معنی انشاءاللہ، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پس نکالا بھی اس کے ذریعے، فاخرج بھی نکالا اس کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ پانی کے ذریعے، من الثمرات پھلوں میں سے، رزقن رزق، رزق لکم تمہارے لیے، فلا پس نہ تجعلوا تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن انداد، یہ ند کی جمع ہے انداد، ہم اس پہ ڈیٹیل میں جائیں گے۔ ند ہوتا ہے پکار، ناد ہوتا ہے پکارنے والا، نادی جسے کہا جاتا ہے ہوتا ہے پکارنے والا، انداد پکارنے والے کی جمع۔ اب اس کو سمجھیں گے کہ یہ شریک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، شریک، لیکن یہ انداد ہی لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ نہیں تو اللہ رب العزت فرما سکتے فلا تجعلوا للہ شرکاء، استعمال ہوا ہے، ہزاروں بار استعمال ہوا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کے آغاز میں پہلا لفظ جو استعمال ہو رہا ہے شرک کے لیے، وہ شرکاء نہیں استعمال ہوا، اللہ رب العزت نے استعمال کیا ہے اندادن، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تمہیں پتا ہے، وانتم تعلمون تمہیں پتا ہے، ٹھیک ہے، تم جان بوجھ کر اللہ کے ساتھ انداد نہ بناؤ۔ وَإِن كُنتُم، وَإِن اور اگر كُنتُم تم ہو، فی ریبن شک میں، فی ریبن شک میں، مما اس میں سے جو نزلنا ہم نے نازل کیا، اگر تم اس چیز کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر، علی پر، عبدنا ہمارے بندے، اپنے بندے، فَأْتُو پس تو لے آؤ، تو آؤ، بیسیکلی فَأْتُو کا مطلب ہوتا ہے آنا، تو آؤ بھی ساتھ، صورت کسی صورت کے، تو آؤ کسی صورت کے ساتھ، یعنی صورت لے آؤ، میں مثلی ہی اس جیسی، ودعو اب سورہ، لفظ میں سورہ ہی استعمال کیا، یہ لفظ صورت کیوں استعمال ہوا ہے، اس کے کتنے معنی ہیں، اور یہ کیوں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورت کا نام سورت کیوں رکھا ہے، پھر ہم سیکھیں گے کہ کیا سورت کا معنی ہم چیپٹر کر سکتے ہیں، کیا سورت کا معنی ہم باب کر سکتے ہیں، کیا سورت کا معنی بک یا سٹوری کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ جب اس آیت پہ جائیں گے۔ میں مثلی ہی اس جیسی، ودعو اور پکارو، پکارو شہداءکم اپنے گواہوں کو، من دون اللہ شہداء گواہوں کو، ہم سیکھیں گے کہ لفظ شہداء کیوں استعمال ہوا، تو میں شہداءکم اپنے شہداء کو، میں اسی لفظ کو ایسے استعمال کروں گا، من دون اللہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی شہداء ہیں ان کو پکار لو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ تو یہ تو تھی آج کی آیت۔ آج ہم تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں اپنی روٹین کے مطابق کہ پچھلی کلاس میں ہم نے کیا سیکھا تھا۔ جی کون آئے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میری آواز کلیئر ہے؟ میں نے وہ ہیڈ فونس لگائے۔ ویری کلیئر جی۔ جی سر، آپ نے بتایا تھا کہ انگلیوں کا استعمال، اچھا میں اس آیت سے شروع کرتی ہوں۔ یقادو قریب ہے، البرق بجلی، اور ان کی آنکھیں لے جائیں، یعنی کہ جو ان کی جو سبب بنی نا بجلی، کڑک جو ہے وہ بجلی بنی، کڑک جو ہے وہ سبب بنی کہ ان کا نور لے جائے، یعنی اللہ has mentioned that he had taken their نور، اور ان کو وہ سمن بکمن عمیون ہو گئے، مگر آیا نمبر 20 میں جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ اس میں پہلے جو آیت میں جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا، وہ بہرے ہیں، گونگے، اندھے ہیں، مگر واپسی کے امکانات
ختم ہو گئے. یعنی اس آیت کو آپ نے کنیکٹ کیا تھا کہ چھین لی روشنی اور چھوڑ دیا اندھیروں میں. اس کا نتیجہ بنا وہ بہرے گونگے اندھے ہو گئے اور وہ اندھیرے میں ہے. ظلمات یہ جو ورڈ استعمال ہوا ہے پچھلی آیات میں بھی کہ وہ اندھیروں میں ہے. مگر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کہ اور اللہ چاہے کہ ان کی جو ہے وہ ان کو یعنی وہ بہرے گونگے اور اندھے یعنی کہ انہوں نے اس چیز کو پہ ایک اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ یہ واضح نہیں کیا آگے آیات میں کہ لے گیا. پھر اس کو آپ نے کنیکٹ کیا تھا ایک تھوڑا سا سینیریو بتایا تھا کہ 3 طرح کے گروپ تھے سورہ فاتحہ میں جن پر انعام ہوا، جن پر غضب ہوا اور گمراہ ہوئے. پھر آگے جو ان سورہ بقرہ کی آیات میں منافقین کا جو ذکر ہوا ہے، تیسرا جو گروپ ہے جو منافقین کا تھوڑا سا میں بتا دوں، جو خوف رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان تو لاتے ہیں، دل میں جو ہے ان کے بیماری ہے، بزدل ہے، مگر اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا ان کی بصارت، مگر وہ بیمار ہیں. یعنی اللہ نے ان کے لیے گنجائش رکھی ہے، یعنی کہ مکمل طور پر ان کی بصارت نہیں لی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیونکہ وہ بیمار ہے اس لیے گنجائش رکھی. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب عذاب کے بارے میں وہی ان کو سنائی جاتی ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں. یعنی کہ نصیحت کوئی بھی ہوتی ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں. نصیحت ایک روشنی ہے، ایک بلب کی مانند ہے. اگر آخرت کے بارے میں آپ کو سن کر آپ یہ امیجن کریں، آپ کو خوف طاری ہوتا ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے. اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے، اللہ کے عذاب سے ڈر ہے، تو یہ کامیابی کا ایک وہ ہے. اور ادعا لہم کا آپ نے بتایا تھا کہ کوئی شخص قریب بیٹھ کر ان کو نصیحت کر رہا ہے، اور وہ روشنی اتنی طاقتور ہے جو فکر ڈالتی ہے، عذاب کا ڈر ڈالتی ہے. پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں منافقین کی بات ہوئی ہے کہ ہمیں اسلام قبول کرنا چاہیے. یعنی کہ نصیحت جب سنائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام ہمیں قبول کرنا چاہیے، مگر شیطان آ جاتا ہے ان کے دلوں میں شک اور دنیا کی آسائشوں اور عام بے فکری جو ہے وہ ڈال دیتا ہے. تو اللہ نے ان کی بیماریوں کو بڑھا ہی دیا. اور اور آپ نے بات کی تھی او کا صحیح یعنی کہ وہ تیز بارش ہے، اس کو آپ نے مثال دی تھی نصیحتوں کے بارے میں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نصیحت سن کر ہمیں جو ہے وہ جھوٹا ثابت کیا جا رہا ہے، اس کے بدلے میں وہ انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، کیونکہ قرآن بہت ہی طاقتور ہے. وہ ایکچوئل میں وہ دلائل سے بھاگ نہیں سکتے. قرآن فطرت سلیمہ کو کیچ کرتا ہے، دلوں کو اور فطرت کو پکڑتا ہے. وہ کیسے بھاگیں؟ جہاں سے قرآن کی آواز دلوں تک پہنچ کر اثر انداز ہو رہی ہے، وہ انہی دروازوں کو ایکچوئل میں بند کر لیتے ہیں. اس لیے وہ انگلیاں نا ٹھونس لیتے ہیں. آپ نے انگلیوں کی بات کی تھی کہ جو ٹپس ہے، فنگر ٹپس کو انامل عربی میں کہا جاتا ہے. ہاں جی، وہ نہیں استعمال ہوا، انگلیوں کا استعمال کیا گیا ہے، جزاک کیونکہ اللہ. وہ بجلی کی کڑک سے وہ اتنا زور سے دھماکہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کانوں کے اندر پوری کی پوری انگلیاں، روکنے کی کوشش کیونکہ ان کر. کے موت کا خوف طاری ہوتا ہے اس وجہ سے. چلو کوئی اور آئے گا؟ جزاک اللہ خیر. دیٹس ا لاٹ آف اسٹف. جی، جی اللہ تعالیٰ برکت دے. ماشاء اللہ، اٹ ہیلپس. کوئی اور بھی ٹرائی کرے گا کہ ہم نے پچھلے سیشن میں کیا سیکھا تھا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. لاسٹ کلاس میں تو ہم نے جو ساری بات ہے نا وہ آیت نمبر 19 17 18 19 20 کو پچھلی تمام آیات کے ساتھ کنیکٹ کیا تھا، جس میں ہم نے آیت نمبر 20 دو گروپ بنائے تھے. آیت نمبر 17 18 19 یہ ایک گروپ کے لیے بات ہوئی تھی، اور آیت نمبر جو 20 ہے وہ دوسرے گروپ کے لیے بات ہوئی تھی. جو پہلے گروپ کی بات تھی وہ کفار کے لیے تھی، ان کا ربط جو ہے وہ کفار کے ساتھ بتایا گیا تھا، اور جو دوسری مثال تھی دوسری آیت میں وہ منافقین کے ساتھ کی گئی تھی.
पिछली आपी ने वैसे तो बहुत कुछ कवर कर दिया है, माशाल्लाह। लास्ट पॉइंट मैं करती हूँ कि वलऊ शाह अल्लाहु बिसमइहिम व अबसारिहिम। इसमें आपने बताया था कि स्मात बसारत से मुराद क्या है? वलौ शाअ अल्लाहु जी लज़हबा बिसमइहिम व अबसारिहिम। जी माशाल्लाह। आपने लज़हबा मिस कर दिया था इसलिए मैं तो जी ठीक है। स्मात बसारत उनके चले जाने से क्या मुराद है? तो इससे मुराद है रोशनी और हदायत, कि उनके दिलों में बीमारी थी और अल्लाह ताला ने उनको उनकी बीमारी में और ज्यादा कर दिया। और उसके बाद हमने ये देखा था कि समात पहले और बसारत बाद में क्यों इस्तेमाल हुआ है। तो इसके लिए हमने पढ़ा था कि कुरान मजीद जो है वो ये उसमें एक पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है कि कुरान मजीद को हम उसको जिंदा रखने के लिए सुनना और सुनाने को इस्तेमाल करते हैं, कि कुरान मजीद जितना सुना जाएगा और सुनाया जाएगा उतना ही ज्यादा कुरान जिंदा रहेगा। माशाल्लाह, दैट्स अ गुड पॉइंट। ओके। और इसमें आपने एक आयत भी मेंशन की थी कि कुरान वो वाहिद किताब है जिसके बारे में अल्लाह ने कहा है व इज़ा कुरियल कुराना फस्तमिउ लहू। इसमें आपने बताया था कि फस्तमिउ एक वर्ड होता है समा सुनना और एक होता है इस्तमा तवज्जो से सुनना। इसमें ता का अजाफा हुआ है जिसमें ताकीद पाई गई है। माशाल्लाह, दैट्स अ गुड पॉइंट। तो आपने बताया था कि जब हम कोई वर्ड ऐड करते हैं तो उसका मीनिंग भी शिद्दत इख्तियार कर जाता है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। दैट वाज अ लॉट। माशाल्लाह। अब हम चलते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो आपने पिछली क्लासेस में कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में ओसीडी वगैरह साइकोसिस वगैरह के बारे में कुछ आपने कहा था, हाँ तो जी। क्या वो उसका डिस्कशन हो गया? नहीं, वो डिस्कशन नहीं हुआ। वो मैंने आपको इशारा दिया था कि वो एक काफिर बंदे की दिमागी बीमारियों की इतनी तादाद ज्यादा क्यों है बनिस्बत वो शख्स जो ऐसे घर में बच्चा पैदा हो जिसके वालिदैन उनकी तरबियत बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज के मुताबिक है और वो खुद भी शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल कर रहे हैं। अब वो जब बच्चे को रेज करते हैं तो बच्चे की जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है वो तमाम किस्म के दिमागी डिसऑर्डर से महफूज होती है। ये एक खास एहसान होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से। लेकिन जैसे ही हम चीज़ों को रिड्यूस करते हैं, इस्लाम को जैसे जैसे निकालते हैं अपनी ज़िंदगियों को, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें डैमेज होती हैं वो इंसान की जो है ना तरबियत में, वो है इंसान की दिमागी सेहत यानी जहनी सेहत। वो आज ही बात हो रही थी कि कत्ल गारत की जो मिकदार है स्कूल के अंदर जो गोलियां चलती हैं यूरोप के मुकाबले में मुस्लिम ममालिक में, खुसूसन पाकिस्तानी की ले लें, ठीक है, पाकिस्तान को अगर देखें तो कितने ऐसे स्कूल हैं जिसमें आए दिन शूटिंग हुई हो और बहुत से बच्चे मरे हों। हमारे पास जो एक इंसिडेंट लास्ट है वो पेशावर वाले स्कूल का है, ठीक है। इसके अलावा किसी स्कूल में ऐसा नहीं हुआ है। अब यही चीज़ आप अमेरिका में खोल के देख लें, पिछले साल में और इसी साल में कितनी शूटिंग्स हो चुकी, कितने बच्चे मर चुके हैं, ठीक है। तो ये क्यों होता है, सवाल है, ठीक है। अब छोटे बच्चे क्राइम करें, मिसाल के तौर पर एक बच्चे को 8 साल 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें ग्रेड तक बच्चे ने हर किस्म के नशे का उसको पता हो और वो उसने टेस्ट या ट्राई भी कर लिया हो, यस देयर आर केसेस, ठीक है। तो अब नशा करता क्या है, डैमेज दिमाग को करता है। मोबाइल क्या करता है, दिमाग को डैमेज करता है, ठीक है। कंप्यूटर गेमें क्या करती हैं, दिमाग को डैमेज करती हैं। अब ये एक डिफरेंस है एक ऐसे माहौल का जिसमें इस्लाम और इस्लाम की तालीमात पे मिन व अन प्रैक्टिस की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ जितना इस्लाम कम होता जाएगा उतने ही दिमागी इश्यूज बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये जितनी बीमारियां हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि जब मैं पाकिस्तान से अमेरिका आया तो कि दिमागी बीमारियां भी किसी चीज़ का नाम है, ठीक है। ये ओसीडी बाइपोलर ये तो अंदाजा ही नहीं था। और जब मैं नफ्सियात की क्लास में पढ़ा तो पता चला कि भाई ये तो एक अलग से दरिया है और कितने लोग सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, और कितने मरीज हैं इस चीज़ के, ठीक है।
یہ ایک کامن کیس پایا جاتا ہے PTSD، کامن ایشو، اور میں اس مضمون میں کیوں جاؤں، تو یہ کیوں ہے جی سوال؟ جی ہاں کیوں ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی حالت پیش آ گئی کسی وجہ سے، کسی مسئلے سے کہ ایسے حالات ہو گئے ہیں، تو اس کو کس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے؟ کوئی طریقہ ہے دعا کے علاوہ؟ اچھا، میں نا بائی پولر مریض سب سے سینسیٹیو پیشنٹس ہوتے ہیں، بائی پولر جی بائی پولر ڈس آرڈر کا میں آپ ریسرچ کیجیے گا، لیکن میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ان کا جو غصے کا ٹائم اسپینڈ ہے، ٹھیک ہے، عام بندے کے زیادہ حد 10 منٹ ہے، ان کا غصہ ہفتوں تک رہ سکتا ہے۔ اب ایک صحت مند بندہ وہ کیسے امیجن کر سکتا ہے؟ there's no way۔ اور خوف کئی دن تک طاری رہ سکتا ہے، اور ان کے لیے، بائی پولر لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی غلطی ہو تو ان کو غصہ آئے، اور جب غصہ آ جائے پھر کوئی بات نہیں ہے جو ان کو تسلی دے دے۔ اچھا، لیکن یہ باقاعدہ طور پہ ایکسپیریمنٹ کے بعد اس چیز کے نتائج نکلے ہیں کہ وہ لوگ جو ڈرگ ایڈکٹ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی برباد کی ہوئی ہے، مذہب تبدیل کر لیں، ان کا علاج ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور اس چیز کی مسلمان ریورس کی جو بہت بڑی تعداد دلیل موجود ہے، جیسے ہی وہ اسلام قبول کرتے ہیں ان کے لیے نشہ چھوڑنا مشکل ہی نہیں رہتا، اور ان پہ نشے کے اثرات جو ہیں وہ امپیکٹ بھی نہیں ڈالتے۔ یعنی ایک بندے نے 10 سال نشہ کیا ہے، جب وہ نشہ چھوڑتا ہے، یعنی میڈیکل پروسیس کے مطابق، تو اس کو بہت سفر کرنا پڑتا ہے، کئی سال تک اس کو اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، جو ان کو جھٹکے لگتے ہیں، وہ جو بھی کریونگ ہے، it's a lot of stuff۔ لیکن جیسے ہی ایک شخص مذہب تبدیل کرتا ہے، عیسائیت سے مسلمان ہو جائے، یہودیت سے مسلمان ہو جائے، کسی بھی دوسرے مذہب سے مسلمان ہوتا ہے، اسپیشلی اسلام، تو جو تبدیلی آتی ہے، سائنس بے بس ہے اس چیز کو کلیریفائی کرنے کے لیے کہ یہ کیا ہوتا ہے جسم کے اندر، کہ جیسے ہی ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور حقیقت میں یعنی واقعی طور پہ مسلمان ہو، اور اس پہ نشے کی طلب ہی ختم ہو جاتی ہے، یعنی مکمل طور پہ نکل جاتی ہے زندگی سے۔ کیوں؟ ایسے ہی بائی پولر مریض اگر ان کو اگر وہ علاج کروانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا مسلمان ہیں اور پریکٹس نہیں کر رہے، ان کو اگر واقعی طور پہ اسلام کی طرف ان کی توجہ کی جائے، ان کو وہ ماحول فراہم کیا جائے، وہ لوگ فراہم کیے جائیں، ٹھیک ہے، تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اینڈ اٹ ڈز افیکٹ۔ تو یہ چیز ہے کہ اسلام بائپولر صرف نشے سے نہیں، پاکستان میں اور یہاں پہ بھی نا بہت ڈھیر سارے بائپولر ہیں جن کو کوئی شوق پہنچ جاتا ہے، اور وہ شوق، وہ مسلمان ہوتے ہیں پہلے سے 5 وقت کے نمازی، سب بہت اچھے ہیں، لیکن ان کو اتنا زیادہ بائپولر کی بیماریاں ہیں کہ وہ ایک دم سے کوئی بھی شوق پہنچتا ہے تو وہ ایک دم ایکسٹریم پہ ایسے آ جاتے ہیں بالکل، پھر ان کو ڈاکٹر سونے کی دوائیں دیتے ہیں ان کو۔ بائی پولر جی یہ چیز نہیں ہے، وہ بائی پولر چیز ایسے جی وہ نہیں، ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہوا ہے، نہیں میں تو پرسنلی جانتی ہوں، تو وہ پھر بہت سارا کر کے 1-2 سال میں بالکل ٹھیک ہو کے نارمل ہو گئے، اور اب وہ نارمل لائف گزار۔ ماشاء اللہ، نہیں یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، علاج تو ہے ہی، علاج تو ہے پھر، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ بتانا جو چاہ رہا تھا، میرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ مذہب کی طرف جو مائل ہونا ہے، جتنا زیادہ شدید آپ مائل ہوں گے اتنا ہی آپ اپنے دماغ کو ریپیئر کرتے ہیں۔ دیٹ واز مائی پوائنٹ، ٹھیک ہے، جتنا زیادہ اپنے آپ کو مائل کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ، ٹھیک ہے، اس کے لیے خلوص ضروری ہے، خلوص کے بغیر کوئی بات نہیں بنے گی۔ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں سب کچھ کر رہا ہوں، مجھے کوئی نتیجہ ہی نہیں نکل رہا، تو بیسیکلی اب یہ اس کا وہ خلوص نہیں ہے، وہ نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ لاپرواہ، رزلٹ سے لاپرواہ ہو کے بالکل اللہ کی رضا کی خاطر کام شروع کر دیں، اسلام کو اپنی زندگی میں لانا شروع کر دیں، بہتری لانا شروع کر دیں، آٹومیٹکلی، ٹھیک ہے۔ جی بائپولر میں ایک اور بھی مطلب بہت بڑا ہی آسپیکٹ ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ جو ہے اگر خوش ہوتے ہیں تو خوشی بہت زیادہ ایکسٹریم تک ہوتی ہے، چلی جاتی ہے، اور دکھ ہوتا ہے تو بہت ایکسٹریم میں ہو جاتا ہے۔ بالکل تو ایسے جیسے اگر وہ پریکٹس بھی کریں گے اور ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، ایسے ماحول میں بھی رہیں گے تو پھر وہ ایکسٹریم تک جو ہے پریکٹس کریں گے،
جیسے مسلم ماحول میں رہیں گے تو بہت اچھی سی پریکٹس کریں گے جیسے ماحول ملے گا، بٹ جیسے ہی کوئی چیز ایسی آ جائے گی، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو ان کے دل کو ناگوار پہنچے گی، تو وہ پھر ایک دم سے اپوزٹ ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں، وہ بھی ایکسٹریم، نہیں اور یہ کانسٹنٹلی چلتا رہتا ہے۔ ایسا 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 جو ہے نا ضروری نہیں ہے، لیکن میں نے جو کیس دیکھے ہیں ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں کمزوری آتی ہے، یعنی ایمان میں کمزوری آنے کی وجہ سے ہی ایسا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کمزوری آتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا پریشر کو ملتا ہے جس کی وجہ سے وہ افیکٹ ہوتے ہیں اور وہ اس چیز سے باہر آ جاتے ہیں۔ وہ ڈپریشن میں، ایکسٹریم ڈپریشن میں ہوتے ہیں، ایکسٹریم۔ تو یہ ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے جن کی وجہ سے یہ افیکٹ آتا ہے، ادروائز ہم یہی تو چیز ہے نا کہ ہم مسلمان بھی یعنی ایک ہوتا ہے کہ تسلسل کے ساتھ آپ کی زندگی چل رہی ہے جس میں کسی قسم کی اونچ نیچ نہیں آ رہی، کسی قسم کی کمی نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، پھر تو بات الگ ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم خود بھی تسلسل کا شکار نہیں ہے نا، ہم کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز ہمارے لیے تاخیر کرنا کوئی مشکل معنی نہیں رکھتی، قرآن کی تلاوت کا آگے پیچھے کرنا یہ بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم پہ امپیکٹ پڑتا ہے، جن کی بنا پر ان لوگوں کے لیے بھی یہ چیز جو ہے نا وہ ان کی روٹین کو ڈیمیج کر دیتی ہے۔ جیسی چیز روٹین ڈیمیج ہوتی ہے، ان پہ شیطان کو جو ہے نا وار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ خیر، جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو سیویئر بیماری ہے تو علاج تو چلے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مذہب کی جو زندگی میں تبدیلی ہے اس کا بھی انکار نہیں ہے۔ اٹ ڈز افیکٹ دوز ہو کینٹ افورڈ میڈیکل ٹریٹمنٹ، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت ان پہ خاص احسان ضرور کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی سر یہ آپ نے یہ اللہ تعالیٰ جی میں آسک سر یہ جو اللہ تعالیٰ نے مثالوں سے سمجھایا ہے ہمیں ان آیات میں کہ جب ان کی مثال ایسی ہے کہ جب روشنی ہوتی ہے، کڑک ہوتی ہے تو وہ آگے چلتے ہیں، اور جیسے اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں۔ ایک تو اسے اس وقت کے جو مدینہ کے یہود تھے ان سے بھی ان کے لیے تھی کہ انہوں نے اس لیے اسلام کی طرف آئے تھے کہ ان کو اب بہت سارے بینیفٹس نظر آ رہے تھے، تو جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ اس عمل کے لیے ہمیں یہ دنیاوی فائدے ہوں گے تو ان کو اسلام اچھا لگنے لگتا تھا، اور باقی جب ان کو لگتا تھا کہ یہاں پہ ہماری دنیاوی اور ہماری جانی نقصان ہے تو وہ پھر بالکل یعنی کہ اسلام کی وہ ہدایت اس وقت لے نہیں پاتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ ایک تھراپی کے طور پہ بھی کیا ہم لے سکتے ہیں کہ ایمان کو چیک اینڈ بیلنس کس طرح کوئی بھی ہم میں سے کر سکتا ہے کہ ہم اپنی ایمان کی جس حالت میں ہوتے ہیں اس وقت ہمیں وقتی طور پہ کوئی موٹیویشن ملتی ہے، اور وہ ایک ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک اس وقت کی وقتی ایک روشنی ہوتی ہے، کڑک ہوتی ہے، اور ہمیں اسلام پہ عمل کرنا آسان ہوتا ہے، آگے چلنا آسان ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ موٹیویشن ختم ہوتی ہے ہم دوبارہ سے گمراہی کے راہ میں ہوتے ہیں، تب ہمیں اسلام مشکل لگنے لگ جاتا ہے۔ تو سر یہ وہی تھراپی ہے کہ وہ ہماری یہ ہیومن نیچر سے ریلیٹ کر رہی ہے کیا؟ اس مثال کو اس طریقے سے جو میں سمجھ رہی ہوں یا پیچھے جو بھی میں نے سنا کبھی، کیا یہ چیزیں ٹھیک ہیں جو میں سمجھ رہی ہوں؟ کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں، ان آیات کو پڑھنے کا، سمجھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ مومن کی زندگی میں ایک تسلسل ہونا چاہیے، ایک کنسسٹنسی ہونی چاہیے، باقاعدگی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کی عبادات میں، اس کے معاملات میں، ٹھیک ہے، اس کے کردار میں، ہر قسم کے معاملے میں، ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم صحیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اگر ان منافقین کی ان علامت کو نکالتے ہیں نا تو وہ ان کا رویہ وہی تھا جو ہمارا رویہ ہے، آج کے مسلمان کا جو رویہ ہے۔ انہی آیات کو دیکھ لیں۔ اگر ہم مثال کے طور پہ میں نا پاکستان میں تھا تو
ایک دوست نے مجھے یہ بات کہی اور بڑی پیاری بات تھی. انہوں نے کہا کہ امتحان ہے، امتحان ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ نے امتحان کی تیاری کرنی ہے اور پاس ہونے کے لیے آپ کو کتنے مارکس چاہیے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس امتحان میں سے پاس ہونے کے لیے کتابیں کون سی ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی امتحان ہو سکتا ہے. تو آپ ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، امتحان کی تیاری کرنے کے بعد امتحان دیتے ہیں. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی آپ پاس ہیں یا نہیں پاس، اور آپ کی محنت آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کس قدر پاس ہو سکتے ہیں. میں نے آپ کو یہ سینیریو دیا ہے، آپ اس کو سمجھیے گا. قیامت کے دن امتحان ہوگا، امتحان ہوگا، اور قیامت کے دن نتیجے بھی نکلیں گے، پاس اور فیل بھی ہونا ہے. بس ایک لمحے کے لیے بیٹھ کے ہم نے غور یہ کرنا ہے کہ کیا اس امتحان سے پاس ہونے کے لیے میری تیاری کتنی. اس کو سمجھنے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ہم کتنے فیصد مسلمان ہیں، ہمیں کمپیئر کرنا پڑے گا اپنے آپ کو ایک کسی صحابی کے ساتھ. کیا ایک صحابی کے لیے دین مختلف ہے اور میرے لیے دین مختلف ہے؟ کیا ایک صحابی سے مختلف سوال ہوں گے جو مجھ سے نہیں ہوں گے، اور جو مجھ سے ہوں گے وہ کسی صحابی سے نہیں ہوں گے؟ مثال کے طور پر میرا نام عمر ہے، کیا ایز اے پاکستانی 1400-1500 سال بعد پیدا ہونے والا عمر، اس سے وہ سوال نہیں ہوں گے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہونے، یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سوال ہونے ہیں وہ مجھ سے نہیں ہونے کیونکہ ہم بعد میں پیدا ہوئے. کیا یہ ایکسکیوز چلے گا؟ نہیں چلے گا. پھر مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ پھر کمپیئر ٹو صحابی میرا ایمان کہاں پہ ہے، میں کتنے فیصد مسلمان ہوں. یہ لے لیں، ایک مسلمان کیا کرتا ہے، آپ بیٹھ کے لکھنا شروع کر لیں. فار ایگزامپل پہلے ہم شروع کر لیتے عبادات، 5 وقت کی نماز اور اس کی روٹین. ایک صحابی کیسے کرتا تھا، ایک صحابی کی کیا روٹین تھی. روزے کے رمضان کے دوران عبادات، صدقہ و خیرات. پھر ایک صحابی کیا کرتا تھا، اس کے بعد آ گیا جی زکوٰۃ، صدقہ. اس کے مقابلے میں ایک صحابی کیا کرتا تھا. اس کے بعد آ گئی حج. اس کے بعد آ گیا جی کہہ لیں کہ سچ. ایک صحابی سچا کتنا تھا اور میں کتنا سچا ہوں. ایک صحابی کتنا جھوٹ بولتا تھا، میں کتنا جھوٹ بولتا ہوں. ایک صحابی کتنا ایماندار اور مخلص تھا اور میں کتنا ایماندار اور مخلص ہوں. ایک صحابی کتنا معاف کرنے والا تھا اور میں کتنا معاف کرنے والا ہوں. ایک صحابی کتنا ہمدرد تھا اور میں کتنا ہمدرد ہوں. Let's start comparing it. Write it down. پرسنٹیج نکالیں. بڑا پتا ہوتا ہے کہ اس بزنس میں کیا پوٹینشیل ہے اور کتنا اس میں کتنے پرسنٹ مارجن ہے، کتنا منافع ہوگا، کتنا نقصان ہوگا. تو یہاں پہ بھی ایسا کریں نا، اپنے بارے میں کریں بیٹھ کے. بس اپنے آپ کو پرسنٹیج لیول پہ مسلمان ثابت کر لیں. جیسے وہی میں بتانے والا تھا آج. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی. ربکم. سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ رب کون ہے. اب ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. رب لفظ استعمال ہوا تھا اللہ کے لیے، اور ہمارے ذہن میں سوال تھا کہ رب ہوتا کون ہے. ہم اس کا جواب سمجھا بھی تھا، لیکن اللہ رب العزت نے، جیسے ہم نے سمجھا تھا کہ سورہ فاتحہ کنیکٹڈ ہے آگے، اب یہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ ایک ویب کی طرح پھیلی ہوئی پورے قرآن کے اندر سورۃ الفاتحہ. اب وہاں پہ جو رب استعمال ہوا تھا یہاں پہ اس کا معنی آ گیا. ٹھیک ہے، رب. اب رب لفظ کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ اگر ہم دیکھیں وہ آیت جس میں اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں ہم سے پوچھا تھا الستُ بربکم، am I not your رب، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. قرآن پاک نازل ہوا تو پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کیا، بلکہ اس سے پیچھے جائیں نا، اس سے پہلے یعنی روح سے بھی پیچھے جائیں.
اللہ रब्बुल इज़्ज़त में वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइका वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति, तेरे रब ने जब फरिश्तों से कहा, आदम को पैदा करने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। चाहते तो कह सकते थे वइज़ क़ुल्तु लिल मलाइका, जब मैंने फरिश्तों से कहा, पर नहीं कहा वइज़ क़ाला रब्बुका, जब तेरे रब ने कहा फरिश्तों से इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। अब रब का लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल हुआ है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हमसे हम कलाम हुए तो कहा कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? तो हमने कहा क्यों नहीं, बोला वो रब्बिना, ठीक है ना, हाँ तू हमारा रब है। उसके बाद जब कुरान पाक नाज़िल हुआ तो पहली आयत में क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान पाक खत्म हो रहा है तो क्या है, कुल आऊदु, तो बताएगा, अनम्यूट कर ले कोई। मेरी बात सबको ठीक आ रही है? जी सर। हाँ जी, कुल आऊदु रब्बिन नास, कुल आऊदु बिरब्बिन नास। अब जब हम कब्र में जाएंगे तो पहला सवाल क्या होगा, मन रब्बू का। ये वजह क्या है कि एक लफ्ज रब को 5 मोस्ट पावरफुल प्लेसेस पे इस्तेमाल किया गया है। आदम की तख्लीक के वक्त मशवरा करते हुए लफ्ज रब इस्तेमाल हुआ, आलम अरवाह में लफ्ज रब इस्तेमाल हुआ, कुरान पाक के नजूल की पहली आयत पे रब, कुरान पाक के इख्तिताम पे रब, कब्र में पहला सवाल रब। ऐसा क्यों है, कोई बताएगा? ऐसा तो कभी सोचा नहीं इस बारे में। सर इस पे सर हमारा क्योंकि दीन डिपेंड रब जो करता है कि हम किस निज़ाम को फॉलो कर रहे हैं। मेन लेजिस्लेटर है ना रब, सब कुछ माननी भी उसी की है, सब दिया भी उसी ने, वो क्रिएटर भी है और ओनर भी है, मालिक भी है, और सब कुछ वही चला रहा है, हमारा प्रोवाइडर भी है, तो सब कुछ है ही रब। अब ये लफ्ज क्यों मैंने इस्तेमाल किया है कि हम वापस वहीं पे जाते हैं कि मैं जब अपने आप की परसेंटेज निकालूंगा ना, अपनी आप परसेंटेज मुसलमान होने की, तो मैं उसको जज करने के लिए ये लफ्ज देखूंगा, इस लफ्ज को देखूंगा। क्यों? कब्र में जब मन रब्बू का इस्तेमाल होगा ना, सवाल कि मन रब्बू का, मन इलाहू का क्यों नहीं? हम तो कहते अशहदु अल्लाह इलाहा, राइट? होना तो चाहिए था कि कब्र में सवाल होता मन इलाहुक, क्यों? मुसलमान होने के लिए इलाह का लफ्ज इस्तेमाल होता है। आई बेयर विटनेस, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है। उस वक्त तो इलाह इस्तेमाल हो रहा है, कब्र में रब क्यों इस्तेमाल हो रहा है? कब्र में क्यों नहीं कहा गया कि तूने किसकी इबादत की है? इसका मतलब कोई बताएगा? इसलिए क्योंकि अलस्त की जब अलस्त में जब अल्लाह ताला ने जब पहले रूह पैदा की तो पहला सवाल ही अल्लाह ने किया मर रब्बु का, तो यानी कि इंसान की जो असल जो मेमोरी में है तो उसको पता है कि पालने वाला असल वो अल्लाह, वही सवाल है, वही सवाल दोबारा कब्र में भी किया जाएगा रब का। पालने वाला, लफ्ज रब को अलस्तु अल्लाह ताला ने खुद बिरब्बिकुम इस्तेमाल किया किया। गया था सवाल। हाँ जी, अलस्तु बिरब्बिकुम। उसमें कहा था ना अलस्तु बिरब्बिकुम, तो मेमोरी में तो इंसान के जब रूह के पहले का वही है ना दिमाग में कि मेरा रब है, मेरा असल पालने वाला मेरा रब, वही अल्लाह है, वही खालिक है, वही मालिक है, तो इसीलिए वही सवाल रिपीट होगा। सवाल ये कि रब ही क्यों? 99 नाम है, अल्लाह का ओरिजिनल नाम भी इस्तेमाल हो सकता था। बिकॉज अल्लाह आस्क्ड दैट, अल्लाह ही ने खुद बताया ना हमें कि हमने तुम्हें इस तरह से सवाल किया था, तो इसलिए वही हम दोबारा सवाल कर रहे हैं रिपीट कर रहे हैं, दोबारा नया नहीं कर रहे। जी फरीद, आप कुछ? सर ये रब जी जो है सर, किसी दीन को रिप्रेजेंट करता है ना, कि रब तो यानी कि हम जिस चीज को फॉलो करेंगे सबकॉन्शियसली किसी निजाम के अंडर आएंगे तो उसको ही हम बोलेंगे ना, इसलिए ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है। रब एक बहुत जामे लफ्ज फॉर है एग्जाम्पल के जिसमें जैसे बहुत अल्लाह चीजें ताला आती ने अगर कब्र में पहला सवाल करना है मन रब्बू का,
اللہ تعالیٰ کو تو ہمیں تو پتہ ہے کہ اللہ ہمارا رب جو ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے رب ہی کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ دنیا میں تمام لوگ جو ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا نون مسلم ہیں، وہ کسی نہ کسی نظام کے انڈر تھے، کسی نہ کسی کو انہوں نے رب بنایا ہوا تھا جس کو وہ سب کانشیسلی فالو کر رہے ہیں۔ آپ 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 کا پوائنٹ ٹھیک ہے، لیکن آپ تھوڑا سا آگے جا رہی ہیں جس سر مجھے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف وہاں پہ بھی رب کے نام سے کرتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے ایسے جیسے کہ رب کے اندر اپنائیت بھی ہے، اور وہ سارے معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں جو باقی ساری جو اللہ کے نام ہیں وہ تو الگ الگ سے ایک الگ الگ ایک صفت ہے، ایک الگ الگ مطلب رحمان ہے تو اس میں رحمان کی صفت ہے، لیکن رب کے اندر وہ جو سارے معنی اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں یکتا ہو کے، تو اس میں ایک اپنائیت بھی ہے شاید اس وجہ سے۔ اچھا میں آپ کا بتانے رب سر کیونکہ رب کے رب اندر مالک العالمین میں العبد بھی ہے نا، سارے عالم کا رب ہے، یہ تو اللہ ہی ہمیں بتا رہے ہیں۔ ہر چیز جو اللہ نے خود بتائی ہے ہم اسی کو اس کا بیس لیں گے نا۔ جی الوینا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ سر میں یہ کہتی کہ مالک اور عبد کا جو تعلق ہوتا ہے وہ رب کے اندر ہی کریٹ ہوتا ہے، تو آپ نے جو کوشچن کیا تھا وہ یہ بھی تھا نا کہ کتنے پرسنٹ ہم غلام ہیں اللہ تعالیٰ کے، مطلب کتنی، یہی چیز ہے۔ ساری چیزیں آپ نے اچھی کی ہیں، اس سے پہلے کافی سارے جن لوگوں نے جو بھی باتیں کی ہیں نا ان میں سے جو اہم پوائنٹ ہے نا وہ میں دوبارہ بتانے والا ہوں، آپ میچ کر لیجئے گا کہ آپ نے کس نے یہ بات کہی ہے۔ قبر میں جو سوال ہو رہا ہے نا من ربو کا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں تو کس کو سمجھتا رہا ہے کہ تجھے پالنے والا تھا، اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو میری جاب چلی جائے گی، اگر ایسا نہ کیا تو میرے بچے کا کیا بنے گا، رشتہ نہیں ہوگا، ایسا نہ کیا تو ایسا ہوگا، ایسا نہ کیا تو ایسا نہ ہو جائے۔ اب یہ سمجھنا کہ میری تنخواہ کی وجہ سے میرا گھر چل رہا ہے، تو تنخواہ دینے والا میرا رب ہے۔ قیامت کے دن قبر میں جب یہ سوال ہوگا نا تو یہ سوال نہیں ہوگا کہ تو کس کو خدا یعنی رب سے مراد اللہ رب العزت کی بات نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی تو کس کو پالنے والا سمجھتا تھا، کس نے تجھ کو پالا ہے، لفظ یہ ہے کس نے تیری ایک ایک ضرورت کو پورا کیا تھا۔ اور اگر تو مجھے یہ لگا کہ دنیا میں ایک میرا کہہ لو کہ کمپنی کا مالک یا مینیجر یا سپروائزر یا میری جاب یا میری علم، میری قابلیت، میری یہ ساری چیزیں سبب تھیں، یا ان کی وجہ سے میں نے جو کچھ کمایا تھا، تو پھر یہ چیزیں رب ہیں۔ وہ بندہ پھنس جائے گا جو بولے جس کے پاس یہ جواب نہ ہوا کہ میرا تو رب تھا پالنے والا، رب اللہ تھا پالنے والا۔ اب ہم ہی سوچ لیں کہ ہمارے پاس کتنے خوف مسلط ہیں ہمارے ذہنوں پر، نکاح کے رشتوں کے معاملے میں کتنے خوف مسلط ہیں، اللہ تو ہے ہی نہیں اس کیٹیگری میں۔ اس کے بعد پیسے کے معاملے میں تو ہم تو ویسے بزدل ہیں نا، ہم تو یوں سے فیصلہ مارتے ہیں پیسہ حاصل کرنے کے لیے۔ ایسے ہی حرام رشتے ہیں، اس کے لیے بھوک ہے نا، بھوک تو پوری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھوک پوری کرنی ہے۔ اللہم اکفینی بحلالک، اس کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ میرے لیے حلال کے ساتھ کافی ہو جا۔ اب یہ کافی صرف حلال روپے کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ نہیں، حلال ازدواجی رشتہ بھی ہے، ٹھیک ہے، حلال تعلقات بھی ہیں، حلال ہر وہ چیز جو انسان کی زندگی میں ضرورت ہے جس کی، ٹھیک ہے۔ میں کہہ رہا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ صرف حلال کے ساتھ ہمارے لیے کافی ہو جائے۔ اب بندہ وہ پھنس جائے گا جس کا رب اللہ نہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اب دوسری رہی بات، اب یہ ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ پھر کیا میں یہ نہ سوچوں، میں پھر یہ تنخواہ نہ لوں؟ بھئی تنخواہ لینے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات یہ کہ اس بات پہ مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ یہ جو اسرائیل کے خلاف جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور میکڈونلڈ کے خلاف جو بائیکاٹ چل رہا ہے، پاکستان میں 25,000 ملازمین ہیں، ان کا کیا بنے گا بھی؟ اب یہاں پہ آ کے مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، یہ ہے رب کا مسئلہ، یہ رب پہ سوال ہے، ایک مومن کے عقیدے پہ سوال ہے کہ بھئی تو ہو مومن کیسا ہے، مسلمان کیسا ہے
کہ تجھے اپنے رزق کے بارے میں خوف ہے؟ خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ انسان کو جس چیز کی گارنٹی دی گئی ہے نا، وہ ہے رزق اس دنیا کے اندر. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ بچہ پیدا نہیں ہوتا، رنگ برنگے جوتے اور سوٹ جمع ہو چکے ہوتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، یہ میں کہوں گا. وہ کیوں؟ اور یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب اس کو عقل آتی ہے تو یہ فکر کرتا ہے میرا کیا بنے گا. اب اس بچے کی جو 12 14 16 18 سال کی عمر میں پہنچ کے یہ فکر کرتا ہے بھائی میرا کیا بنے گا، بھائی میرا کیا بنے گا، بھائی اگر میں یہ جاب نہ ملی، اگر میں نے یہ ڈگری نہ حاصل کی، اگر میں نے یہ نہ کیا تو میرا کیا بنے گا. یہ بہت بڑا شکوہ ہے اللہ رب العزت کے خلاف یہ سوچ کہ جس خدا نے تجھے پیدا ہونے سے پہلے ہی تیری ہر چیز کا انتظام کر دیا تھا، کیا وہ اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ تیری ہوش کے بعد بھی تجھے پالے؟ جب تو بے ہوش تھا، ظاہر ہے جب عقل نہیں کام کر رہی، بچہ تیرا 10 11 12 سال کا ہے، بے ہوش ہے نا، تو کس نے پالا تھا؟ تو یہ چیز ہے، بات عقیدے پہ آ جاتی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے دوبارہ یہاں پر فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان تمام لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب یہ سیکرٹ ہے تقوی کا، یہ جو بات ہے یہ سیکرٹ ہے تقوی کا. ہاں یہ کال آ رہی ہے، اوکے. اب اس رب نے کیا ہے؟ پہلے نمبر پر اللہ رب العزت نے فرمایا پہلے عبودو پہ آ جائیں، عبادت پہ آئیں گے تو پھر آگے جائیں گے نا. عبادت کی سمجھ آئے گی تو عبادت میں کیسے کروں؟ یا ایھا الناس اعبدوا، حکم آ گیا عبادت کرو. اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. مجھے رب کی معرفت مل گئی کہ میرا رب میرا ذمہ دار ہے، میرا رب واقعی طور پہ ہمارا ذمہ دار ہے. اب چونکہ اللہ رب العزت نے رزق کا وعدہ کیا ہے، اس کے بارے میں پریشان ہوں. جو ذمہ داری دی گئی ہے عبادت، اس کی مجھے پرواہ نہیں. اب میں یہ بیٹھ کے نہیں کہہ سکتا یا اللہ مجھے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے اٹھ کے کرنی پڑے گی. رزق کے معاملے میں ہاں وہ میرے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، کسی بھی طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے وہ مجھے مل جائے گا. وہ تو بچے جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہی بچے کی 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، اس میں انسان کا رزق بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ عبادت کسے کہا جاتا ہے؟ کوئی بتائے گا عبادت کسے کہا جاتا ہے؟ السلام علیکم سر. عبادت کا مطلب عبد کا مطلب عربک میں غلام سے لیا جاتا ہے، اور عبادت کا مطلب کہ آپ نے ٹوٹلی سولی جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا ہے جس کا آپ حکم مان رہے ہیں، ٹوٹلی غلامی مان رہے ہیں. ماشاءاللہ. پھر عبادت کیا ہوا؟ ہم نے سوری سنا کی تفسیر میں بڑی ڈیٹیل سے بات کی ہوئی ہے اس موضوع پہ. ہاں جی، عبادت کسے کہیں گے پھر؟ عبادت تو بندہ ہو گیا نا، عبادت کیا بولیں گے؟ عبادت غلامی. ٹو سرینڈر. زندگی عبادت. ٹھیک ہے، اب سمجھیے گا عبادت کیا ہے. عبادت ہر وہ عمل، اب یہ اصول بھی سمجھیے گا، وہ عمل جو اس مقصد کے لیے کیا. قولی فعلی اور عملی. ہاں جی، ہر وہ قولی فعلی اور عملی وہ عبادت. ہاں عبادت ہو سکتی ہے، قولی عبادت ہوتی ہے، وہ یہ آگے اقسام ہے، میں بات کر رہا ہوں عبادت کی. فعل سے عبادت ہوتی ہے، قولی فعلی اور عملی آپ نے کہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جی عملی. ہاں تو فعلی اور عملی ایک ہی چیز ہوتی ہے نا. تو بیسیکلی جو بھی ہم یہ آگے عبادت کی اقسام ہے، لیکن میرا سوال یہ عبادت کیا ہے. عبادت کو سمجھنے کے لیے میں یہ مثال دینے لگا ہوں، پوائنٹ دینے لگا ہوں آپ کو. ہر وہ عمل جو اس مقصد کے لیے کیا جائے کہ مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کا قرب حاصل ہو،
یا میری بخشش کا ذریعہ بنے یا مجھے جنت نصیب ہو جائے، اسے بھی عبادت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ بھی عبادت ہے۔ اب آپ کا کھڑا ہونا بھی عبادت ہو جائے گا اگر اس مقصد کے لیے ہوا، آپ کا پڑھانا بھی عبادت ہو جائے گا، آپ کا چوکیداری کرنا بھی عبادت ہو جائے گا، آپ کا سونا بھی عبادت ہو جائے گا، آپ کا جاگنا بھی عبادت ہو جائے گا، آپ کا کھانا بھی عبادت ہو جائے گا، آپ کا کھلانا بھی عبادت ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، وہ جو ابھی سسٹر نے بولا کہ اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دینا، جب رب کے حوالے کر دیا پھر ہر وہ عمل کرنا جو اللہ کی رضا کی، اللہ کے لیے ہو، اللہ کے حکم پر ہو، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا، تو ظاہر کس مقصد کے لیے ہوگا؟ اللہ کی رضا کے لیے نا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی بخشش حاصل کرنے کے لیے، تو وہ عبادت بن گئی۔ اچھا اب جب ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں تو ہر وہ عمل جو بندہ اس نیت سے کرتا ہے وہ عبادت بن جائے گا۔ وہ پڑھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، ایون کہ سوچنا بھی ہے، فکر کرنا بھی عبادت ہے کہ میں کیسے پڑھاؤں، میری یہ ٹیکنیک نہیں کام کی، میری یہ ٹیکنیک نہیں کام کی، میرا یہ فارمولا کام نہیں کیا، اب لہذا کیا کروں؟ تو یہ بیٹھ کے سوچنا، یہ فکر بھی عبادت ہے۔ تو پھر ایک لمبی لسٹ نکل آتی ہے، کسی کو سائیکل چلانا سکھانا کہ وہ اسکول جا سکے، وہ یہ بھی عبادت ہے۔ کسی کو کھانا پکانا سکھانا، یہ بھی عبادت ہے۔ کسی کو پڑھانا، یہ بھی عبادت ہے۔ کسی کو کوئی بھی ہنر جو انسان کو فائدہ دے، علم ہے نا، حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ علم جو فائدہ دے، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، ایسا علم جس کے ذریعے فائدہ حاصل ہو۔ اب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی سکل ہے، کمپیوٹر کی سکل ہے، ٹھیک ہے، ریپیئرنگ کی کوئی سکل ہے، ٹیکنیکل سکل ہے، آپ نے سکھا دی، عبادت بن گئی۔ مقصد اللہ کی رضا تو عبادت ہے۔ اب اس مقصد کے لیے آپ کی ایم فل پی ایچ ڈی بھی عبادت ہے، آپ کا صدقہ و خیرات تو ہے عبادت، لیکن آپ کی انویسٹمنٹ بھی عبادت ہے۔ پھر آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو عبادت بن جائے گا۔ اب شرط ہے یہاں پر، عبادت کا مقصد تو ہے اللہ کی رضا، پر یہ قبول کیسے ہوگی؟ اب ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ یہ میرا عمل عبادت ہے یا کہ نہیں؟ وہ اللہ یا اللہ کے رسول۔ اب عبادت کی قبولیت کے لیے اگر وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہو تب بھی ہوگی؟ وہی تو بتانے والا تھا، یہی بات کرنے والی عبادت ہے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں، کیا یہ قبول ہو جائے گا؟ میں نہیں ڈیسائیڈ کروں گا، یہ قبول کرنے والا جس نے ثواب دینا ہے۔ بھئی اب میں چیک لکھ رہا ہوں، یہ چیک لگتا تو چیک جیسا ہے، کیا میں اس سے پیسے بھی نکال سکتا ہوں؟ نہیں، نکلی ہے۔ جیسے ایک بینک سے نکلی چیک سے میں پیسے نہیں نکلوا سکتا، یا چیک تو اصلی ہے لیکن اس پہ سگنیچر نہیں ہے آنر کے۔ It's that simple۔ اب مجھے کیا کرنا پڑے گا پھر؟ اس کے لیے عبادت کی قبولیت کے لیے 3 شرائط ہیں۔ عبادت کی قبولیت کے لیے 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرائط ہے ایمان۔ بھئی میری عیسائی سے بات ہو رہی تھی تو میں نے اسے کہا کہ ہم کنسٹرکشن کے ایریا سے گزرے، تو میں نے اسے بولا، میں نے کہا یار یہ کنسٹرکشن ہے تو کیا ایسا ہوگا کہ میں یہاں پہ کام شروع کر دوں اور مجھے شام کو تنخواہ مل جائے؟ اس نے کہا کہ تمہیں کیسے پیسے ملیں گے؟ میں نے کہا میں کام تو کر رہا ہوں نا۔ اس نے کہا بھائی مالک نے تجھے تو سائن اپ نہیں نہ کیا، مالک نے تمہیں ہائر تو نہیں نہ کیا، آپ اس کے ملازم نہیں ہے تو وہ کیسے پیسے دے گا؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مالک کی اجازت اور مالک کی پرمیشن کے مطابق مجھے کام کرنے پر پیسے ملیں گے۔ اس نے کہا ہاں جی۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ پھر مذہب تو وہی قبول ہوگا جو مالک ڈیسائیڈ کرے گا۔ کہنے لگا ہاں نا، that was a good point by the way۔ تو ایگزیکٹلی میں کسی کے لیے کام کرتا ہوں لیکن اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کام کر رہا ہوں، تو میں کیسے مطالبہ کر سکتا ہوں تنخواہ کا؟ اب یہ جواب ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں وہ دیکھے جی وہ فلاں بندہ وہ مسلمان تو نہیں تھا، اس نے بڑے اچھے کام کیے۔ بھئی وہ کس سے صلہ لے گا؟ کیوں لے گا؟ بھئی امیجن کریں کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کیسے کہے گا یا اللہ مجھے تو صلہ دے، جبکہ ساری زندگی اس کو یقین ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اس لیے بیکار ہے، بیکار ہے، تمام قسم کی نیکیاں بیکار ہیں۔ میں کیا بولوں، وہ ٹریش میں جائیں گے، ایسے بول رہے ہیں۔ دنیا میں ان کو صلہ مل جائے گا، وہ ہم نے بات کی ہوئی ہے
کہ نیکیوں کا صلہ کیا ہے. تو اس لیے پہلی جو شرط ہے وہ ہے ایمان. پہلی نیک عبادت ہے نا, عبادت کے میں نے فارمولا بتا دیا. عبادت کی قبولیت کی پہلی شرط کیا ہے؟ انکار ایمان باللہ. ایمان, صرف ایمان باللہ ہی نہیں, ایمان باللہ و رسولہ ہی. ایمان جی جی تو ساری چیزیں آ جائیں گی. ایمان پہلی شرط ہے. وہی دوسری وہی یعنی قرآن حدیث سے مطابقت. شرط کیا ہے؟ وہ ہے طریقہ رسول. اب بتانا بھی اسی ہے نا. اب چیک جو دیا گیا ہے وہ پرنٹ کس نے کیا؟ چیک بینک والے نے کیا نا, بینک نے پرنٹ کیا چیک. ہمیں اپنی طرف سے چیک بنا کے یا اس کی ڈپلیکیٹ نوٹ ہی لے لیں, کرنسی لے لیں. کرنسی وہی چلے گی نا جو گورنمنٹ نے لانچ کی ہے. ایسے تو نہیں ہوگا نا کہ میں اپنی طرف سے کرنسی پرنٹ کر کے لے جاؤں اور اس سے دھوکہ تو دے سکتا ہوں, لیکن کتنی دیر تک پکڑا جاؤں گا. ایسے ہی میں نیک اعمال جو خود سوچ کے کر رہا ہوں اپنی طرف سے, جن کو میں سمجھتا ہوں کہ نیک اعمال ہیں, مجھے ان کو میچ کرنا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئی سنتوں کے مطابق. اگر وہ میچ کریں گے تو میری نماز بھی قبول ہوگی, میرا روزہ بھی قبول ہوگا, میری زکوٰۃ بھی قبول ہوگی, میرا پڑھانا بھی قبول ہوگا, میرا جاگنا بھی قبول ہوگا, میرا ہر عمل قبول ہوگا. جیسے ہی وہ طریقہ رسول کے مطابق نہیں ہے, اس میں میری اپنی مرضی شامل ہے, اور طریقہ رسول تو بہت اوپر ہے. اس میں میری رائے ہے, میرے کسی بابے کی, بڈھے کی, کسی شیخ کی, ابا کی, امی کی رسم ہے جو چلتی آ رہی ہے. پھر مجھے تو تسلی ہو جائے گی کہ میں نے اچھا کام کیا ہے, لیکن قبولیت نہیں ہوگی. اب یہاں پہ وہ حدیث فٹ آئے گی, من عامل عملا لیس علیہ امرنا. اب اس کو میں اپنے انداز میں اچھا کروں نا, تو یہ میں کہوں گا کہ جو کوئی ایسے پیسے لے کے آیا جو نقلی تھے اور اس پہ ہماری اسٹیمپ نہ ہوئی, وہ ردی میں جائیں گے. is the same way رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس بندے نے ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہیں, من عامل عملا لیس علیہ امرنا, ہمارا حکم نہیں ہے, فہو رد 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 ردی ہے. یہیں سے لفظ ردی ہے, ایگزیکٹلی یہی لفظ ہے, رد ہے, رد. اچھا جی, یہ تھا دوسرا. پہلا کیا تھا, کوئی بتائے گا پہلی شرط کیا تھی؟ ایک تو ایمان. جزاکم اللہ خیر. لوگوں کو نا انمیوٹ کرنے پہ بہت ٹائم لگ جاتا ہے. تھینک یو سسٹر, آپ نے جلدی کیچ کر لیا, نہیں تو میں یہ کہنے والا تھا کہ یہ مائکرو فون تک ہاتھ پہنچتے ٹائم لگ جاتا ہے. پہلا ایمان ہے. دوسرا کیا ہے؟ انکار. کیا تھا دوسری شرط؟ طریقہ رسول. طریقہ رسول. جزاکم اللہ خیر. پہلا ہے ایمان, پھر ہے طریقہ رسول. اب تیسرا کوئی گیس کرے گا تیسری شرط کیا ہے؟ نیت ہوگی. پہنچ گئے آپ. خلوص. خلوص. ہاں جی, خلوص. اب خلوص جو ہے وہ شرط ہے ان دونوں کے لیے قبولیت کی. میرا ایمان تو ہے لیکن خلوص نہیں ہے, یعنی میں دعویٰ تو کر رہا ہوں لیکن مخلص نہیں ہوں, تو میں کیا بن گیا؟ ریاکار. نہیں, منافق. خلوص نہیں ہے نا, تو ایمان پہ سیدھا منافقت کی سٹیمپ لگتی ہے. ایمان پہ, ایمان تو تھا, اعمال پہ میرے اندر خلوص نہیں تھا, تو کیسے قبول ہوں گے؟ اب خلوص کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے میں کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں, یہ بابا جی کی رضامندی کے لیے, یہ بابے کی نظر, وہ تو سیدھے قبر ہے نا معاملہ, وہ تو بیکار ہے, وہ تو ردی ہے نا, ٹریش ہے, بےہودہ عمل ہے. وہ پکائی ہوئی دیگ حرام ہے, وہ ذبح کیا ہوا بکرا حرام ہے جو کسی بابے کے دربار پہ چلا جائے. ٹھیک ہے, جی کے لیے, بابے کی رضامندی کے لیے. اچھا, اگر تو عمل ریاکاری پہ. اب خلوص پہ آئے. خلوص کی دو قسمیں سمجھے. پہلی خلوص کی قسم کیا ہے کہ ایمان تو میرا اللہ پر ہے
لیکن میں جو عمل کر رہا ہوں نا وہ میں کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، کسی اور کی تعریف حاصل کرنے کے لیے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور کی رضامندی کے لیے، کسی اور کی تعریف کے لیے، تو وہ تو بن گیا ریاکاری۔ پر ایک دوسری قسم ہے، وہ کیا ہے کہ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے کوئی غرض نہیں ہے، میرا نہ دل حاضر ہے، نہ دماغ حاضر ہے، نہ کوئی دلچسپی ہے، نہ کوئی غرض ہے۔ یہ بھی خلوص کی کمی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، یہ منافقین کی علامت کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کے دکھاوے کی خاطر، کیونکہ اب ہیبٹ بن چکا ہے نا، نماز کی عادت پڑ چکی ہے، تو نماز پڑھنی ہے کیونکہ عادت ہے، تو اس لیے کھڑے ہو گئے، مسجد میں نہیں جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، وہ مسجد میں کیوں نہیں آتے ہو بھی، تو مسجد میں جانا پڑ رہا ہے۔ اب یہ نہیں کہ لوگ کوئی راضی ہو نہ ہو، بس یہ کہ لوگ باتیں نہ کریں، بات تو وہی ہے نا کہ لوگ راضی رہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، بڑی مشکل سے نماز پڑھی۔ یہ ہمارے دیسی لوگوں کے بچوں کا یہ ایمان کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اس وجہ سے نماز پڑھتے ہیں، ان کو اللہ کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے، ان کی نمازیں بیکار ہیں، بیکار نمازیں ان کی، جو ماں کے ڈر سے، پیو کے ڈر سے پڑھ رہے ہیں، باپ کے ڈر سے پڑھ رہے ہیں، استاد کے ڈر سے پڑھ رہے ہیں، بیکار نمازیں ان کی۔ کیوں؟ خلوص ہی نہیں ہے۔ خلوص شرط ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ بھئی ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ چلو پڑھ تو رہا ہے نا۔ او بھائی پہلے ایمان ٹھیک کرو، ان کا بنیاد تو خراب کر دی ہے۔ کیا بولوں، اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ اب خلوص کی ہم نے دو چیزیں سمجھ لی، ایک ہے کہ میں کسی کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کے علاوہ کسی کی رضا کی خاطر کروں، دوسرا مجھے غرض ہی نہ ہو، پرواہ ہی نہ ہو۔ اب خلوص ہے کیا چیز؟ اب یہ سوال ہے، کوئی بتائے گا خلوص کیا چیز ہے؟ کوئی مثال دے کے بتائے مجھے خلوص کے بارے میں۔ خلوص ویسے ہی جیسے نماز پڑھے تو اللہ کے لیے ہی پڑھے، اللہ سامنے ہے اس حساب سے پڑھے۔ میں نا خلوص کو سمجھانے کے لیے نا میں جھٹکی سی مثال دیتا ہوں۔ خلوص کسے بولتے ہیں؟ اب اس خلوص کو ایسے سمجھیں گے آپ کی کوئی سہیلی یا کوئی ایسا عزیز یا ایسی فیملی آ رہی ہے جو رشتے کے لیے جو ہمارے معیار پہ بالکل پورا اتر رہی ہے، مثال کے طور پر معیار پہ پورا اتر رہی ہے، لڑکی ہے، یہ لڑکا بہت ہی معیار کا ملا ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، اور کوشش یہ کہ یہ رشتہ ضائع نہ ہو، تو کھانا پکانے پہ جو ایفرٹ ہو رہی ہے نا، یہ خلوص ہے، خلوص کی ایک قسم ہے۔ یا اس کو ایسے الگ چھوڑ دیں، ایک ایسی سہیلی یا ایسے رشتہ دار یا ایسا کوئی مہمان ہے جو ایک عرصے کے بعد آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا ایسے سمجھ لیں کہ پردیس سے بھائی واپس آیا، یہ بہترین مثال ہے، پردیس سے بھائی واپس آیا، اور شام کو جو بہنوں کا خلوص ہے نا، وہ میں اس خلوص کی بات کر رہا ہوں، جو ایفرٹس وہ کرتی ہیں، جس حد تک وہ کھانے کی لذت کے بارے میں، معیار کے بارے میں، صفائی کے معاملے میں کتنی وہ ایفرٹ کرتی ہیں، 2-3 دن سے وہ کام کر رہی ہیں، کیوں کر رہی ہیں؟ بھائی نہیں آنا ہے آ کے وہ کیا ایک آدھا گھنٹے کے اندر جو انہوں نے کھانا ہے، اس کے بعد تھکاوٹ کی وجہ سے سو جانا ہے، لیکن جو گھر کی تیاری میں جو ایفرٹس ہو رہی ہیں، یہ دراصل خلوص ہے۔ جو ماں اپنے بچے کے لیے کرتی ہے وہ خلوص ہے، جو باپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کرتا ہے وہ خلوص ہے۔ کس قدر وہ باہر برداشت کرتا ہے، لوگوں کی بکواسیات برداشت کرتا ہے، کس قدر محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ خلوص ہے۔ تو کیا ہم اللہ کے ساتھ ایسے مخلص ہیں اپنی عبادات کے معاملے میں؟ It's a big question mark on our own faiths, beliefs. جی یہ جو 12 ربیع الاول پہ اتنی لائٹیں لگاتے ہیں اور حلیم پکاتے ہیں اور جو قبروں پہ جاتے ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں ہم پورے خلوص کے ساتھ اتنا پیسہ، لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچہ کرتے ہیں،
ان کو رد جو ہوگا یہی ہوگا نا اعمال کی. اتنی خلوص سے کر رہے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ سارا پیسہ ضائع کر رہے ہیں. نہیں اب اس پوائنٹ کو سمجھ لیے گا, یہ اس کو ایسے نہ سمجھے, اس کو ایسے سمجھے. میں نے عمل کیا ہے, میرا ایمان ہے, اور میں نے بڑے خلوص سے عمل کیا, پر ایک چیز کا خیال نہیں رکھا, طریقہ رسول کا, تو رد ہو گیا. سمپل از دیٹ. اب یہ تینوں چیزیں ہونے پر عمل قبول ہوگا. میں نے کیا بولا, عبادت کی قبولیت, نیک عمل کی قبولیت کے لیے یہ 3 شرطیں ہیں, اور 3 ایسے ہی ہیں کہ کسی ایک کے گر جانے سے عمل بیکار ہے. ایمان نہ ہو, طریقہ رسول ہو, خلوص ہو, بیکار ہے. بتائیں کس کو صلہ ملے گا, کون صلہ دے گا؟ ایمان ہے, طریقہ رسول ہے, خلوص نہیں ہے, عمل پھر بھی بیکار ہے. وہ سورہ بینہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا, وہ آپ کو آیت کا پتہ ہی ہے, لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. مخلصین یہ حکم ہے, یہ لازمی ہے, فرض ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں, اپنے تمام قسم کے قوانین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے, اپنے سارے کے سارے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں بڑے خلوص سے رو رو کے دعائیں کروں, لیکن جو جہاں پہ کھڑا ہو کے دعا کر رہا ہوں وہ جگہ ہی نہیں ہے. وہ تو ہے کوئی قبر ہے, کوئی دربار ہے, کوئی مجاور ہے, کوئی کیا بولوں, یا میں واش روم میں بیٹھ کے دعا کروں, ننگا کھڑے ہو کے دعا کروں. طریقہ رسول, جیسے طریقہ رسول آیا, اس نے اس نیکی کی گردن کاٹ دینی, اس عمل کی, یعنی نیکی تو نہیں ہے, اس عمل کی گردن کاٹ دینی, بیکار کر دینا, کوئی ایک بھی شرط گر گئی. لہٰذا پکائی ہوئی دیگیں بیکار چلی جائیں گی اگر اس پہ طریقہ رسول نہ ہوا. بات ختم. ٹھیک ہے, جتنا مرضی شیطان کو, فزین لہم الشیطان اعمالہم, اور کیا ہے, یہی تو ہے, شیطان ان کے لیے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے. اب ان کو لگتا ہے میں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں, در حقیقت وہ اللہ کی رضا ہے ہی نہیں. تو یہیں پہ ہم بریک لینی پڑے گی. ہمیں کوئی سوال ہے, آخری سوال انشاءاللہ, اس ٹائم اوور, اگلی کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے, بلکہ کلاس کے سوال. جی میں اتنا جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا کوئی خوابوں کی تعبیر کے لیے ہاں کوئی میرے بہنوں, سلسلہ یا جی اپنا آڈیو میسج مجھے بھیج دیا کریں اپنے خواب کو ریکارڈ کر کے, اور جی ان کا کوئی تقریباً 20-30 سالہ ایکسپیرینس ہے الحمدللہ. جی ہاں, وہ لائک کیا بولتے ہیں, معتبر معبر ہیں. میں نے بہت سے خوابوں کی تعبیر کروائی ہے, بلکہ میرا وہی حال ہے, میں جب بھی مسئلہ بنے کال کرتا ہوں الحمدللہ, اینڈ اٹس 100% ایکوریٹ الحمدللہ. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ, جزاکم اللہ خیر. سبحان, جو کچھ سیکھا ہے, جو سکھایا ہے صحیح بات پر اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, غلط بات کے شر سے آپ لوگوں کو بھی اور مجھے بھی محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. حدیث کی کلاس شروع ہونے والی ہے.